نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام پڑھ لیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب حضرت علامہ مولانا محترم شہزاد حیدر صاحب اور محترم مولانا عثمان حیدر صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ اور دیگر معزز و محتشم علماء کرام اور خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے جملہ کارکنان اور معزز و محتشم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ السلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم اس عظیم الشان محفل پاک میں شریک ہوئے. رب تعالیٰ جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج اس خوبصورت محفل کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی ہر دور کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، جو عقیدہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ عقیدہ توحید مسلمان کے ایمان کو دیگر مذاہب سے ممتاز نہیں کرتا، الگ نہیں کرتا. کیونکہ یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. اور اسی طرح جو عقیدہ آخرت ہے، آخرت پہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ آخرت بھی مسلمان کے ایمان کو دیگر مذاہب سے الگ نہیں کرتا، ممتاز نہیں کرتا. کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی ایسے مذاہب ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر مسلمان کے ایمان کو کوئی چیز ممتاز کرتی ہے یا دیگر مذاہب سے الگ کرتی ہے یا بندے کے ایمان کو نکھارتی ہے، تو وہ کائنات میں صرف ایک ہی شے ہے، وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آقا علیہ السلام کی غلامی اور میرا آقا علیہ السلام کی شان کا قائل ہونا ہے، میرا آقا علیہ السلام کی عظمت کا قائل ہونا ہے.
اب سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے یہودی بھی تھے کہ جب میرا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے تھے، وہ بھی ساری ساری رات میرا نام جپتے تھے، میری عبادت کرتے تھے، لیکن یہ جو نقطہ ارتکاز ہے، نقطہ امتیاز ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو نہیں مانا تو میں نے سجدے ہی رد کر دیے، میں نے ان کا رونا نہیں دیکھا، وہ جو میرے نام پہ روتے تھے تڑپتے تھے، میں نے ان کا رونا نہیں دیکھا، میں نے ہر شے رد کر دی ہے کیونکہ انہوں نے غلامی مصطفیٰ سے انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے گا، بندے کے کھاتے میں ساری عبادتیں بھی ہونا بلکہ کل دین ہو، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اگر جڑنا نہیں ہے نا، اگر وہ آقا علیہ السلام کی غلامی کا حق نہیں نہ ادا کر رہا اور میرا آقا علیہ السلام کی شان کا قائل نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا سارا کچھ کھاتے میں ہو کے بھی یاد رکھیے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نمازیں بھی ہیں تو اللہ قبول تب کرتا ہے اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کل دین کی روح، ایمان کی روح، ہر شے کی روح حضور علیہ السلام سے پیار ہے، آقا علیہ السلام کا ادب۔ اب دیکھیے عالم ارواح میں 3 میثاق ہوئے روحوں کی دنیا کے اندر۔ جو پہلا میثاق ہے اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر لیا، اس میں میری روح بھی تھی، آپ کی روح بھی تھی، سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، ابھی بشری وجود نہیں دیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ میثاق لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب جب سارے انسانوں کی روحوں نے اللہ رب العزت کی توحید پہ لبیک کہا، اس میثاق کو مانا، اس عہد کو مانا، اللہ رب العزت نے کہا اس بات پہ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سارے انسانوں کی روحوں سے میثاق ہو رہا اور میثاق توحید پہ ہو رہا، اس پہ گواہ اللہ کے فرشتے بن گئے۔ اسی طرح دوسرا میثاق ہوا جس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے اب سارے انسانوں کی روحوں کو جمع نہیں کیا، فقط انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ اب انہیں جمع کر کے انبیاء کی نبوت کا میثاق کیا کہ میں تمہیں نبوت دے کے بھیجوں گا، تم اپنے اپنے وقت پہ جاؤ گے، اپنے اپنے زمانے میں جاؤ گے، میری توحید کے ڈنکے بجاؤ گے، لوگوں کو حق کا رستہ دکھاؤ گے، ہدایت کا رستہ دکھاؤ گے۔ اب اس میثاق پہ قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے ہر امت کے ولی اور صالحین کو گواہ بنا دیا، اسے میثاق نبوت بھی کہتے ہیں۔ یہ دوسرا میثاق ہے کل انبیاء کی ارواح سے اور ان کی نبوت کا، اور گواہ ہے ولی۔ اسی طرح اب تیسرا میثاق ہوا جس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کی ارواح کو جمع کیا۔ اب میثاق توحید پہ نہیں ہے، اب میثاق انبیاء کی نبوت پہ نہیں ہے، کل انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے اب جو میثاق لیا وہ میثاق یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں جائے گا اور جا کے توحید کے ڈنکے بجائے گا، میرا نام لے گا۔ اب میثاق اس بات کا ہے کہ تم میں سے جس کے زمانے میں میرا مصطفیٰ آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اپنا کلمہ چھوڑو گے، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ گے، ہر ایک مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے گا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا، وَلَا تَنْصُرُونَ، اور میرے مصطفیٰ کے مشن کے اندر تم مدد کرو گے۔ اب انبیاء سے میثاق غلامی مصطفیٰ کا ہے، شان مصطفیٰ کا ہے، عظمت مصطفیٰ کا ہے۔ مولا جب سارے انسانوں کی روحوں سے تو نے میثاق لیا، اب
اپنی توحید کا گواہ بنے فرشتے. اب جب انبیاء کی ارواح سے میثاق ہوا ان کی نبوت کا گواہ بنے ولی. اب میثاق ہے تیرے مصطفیٰ کی غلامی کا. اب بات ہے تیرے حبیب کی شان کی. اب بات ہے تیرے حبیب کی عظمت کی. مولا اب گواہ کون ہے؟ اللہ نے کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا اب کوئی اور گواہ نہیں، خود خدا عظمت مصطفیٰ میں گواہ ہے. اللہ گواہ ہے شان مصطفیٰ پہ، اللہ گواہ ہے غلامی مصطفیٰ پہ. مولا تو بڑا، تیری توحید بڑی، تیری صفات بڑی ہے. ادھر تو نے گواہ بنا دیے فرشتے، یہ تیرے حبیب ہیں، مخلوق ہیں. یہ عبد ہے تو معبود ہے، یہ مخلوق ہے تو خالق ہے. سجدہ تمہیں یہ سجدہ نہیں ہے. تیری توحید بڑی ہے تو وہاں خود گواہ بنتا، ادھر فرشتے بنا دیتا. ادھر تو نے اپنی توحید پہ گواہ بنائے فرشتے، اور شان مصطفیٰ کریم پہ اور غلامی مصطفیٰ پہ خود گواہ بن گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے نادانو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے سارے ہی مانیں گے، میرے مصطفیٰ کو کوئی کوئی مانے گا، میرے مصطفیٰ کریم کو کوئی کوئی مانے گا. فرمایا اس لیے میں خود گواہ ہوں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ قربان جائیں کہ جس پہ گواہ اللہ ہے. اور مثال اب دیکھیں عالم ارواح میں ذکر حضور کا، عالم ارواح میں ذکر حضور کا. اور اسی طرح میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے قبل بھی ذکر حضور کا، ولادت کے بعد بھی ذکر میرے آقا کا، اور قبر میں بھی ذکر میرے آقا کا، اور میدان محشر میں بھی ذکر میرے آقا کا، اور جنت میں بھی ذکر میرے آقا کا. اور میں کوئی زمانہ کوئی لمحہ ذکر مصطفیٰ کریم سے خالی نہیں ہے. اب جب انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ عظمت پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب انبیاء کو ایک تڑپ ہوئی. 700 انبیاء نے صرف اس نیت کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی اور یہاں عبادت کرتے رہے، وہ اپنی زندگی گزار دی. کاش وہ نبی آخر الزمان ہمارے زمانے میں آ جائیں. توجہ میری طرف، کاش وہ نبی آخر الزمان ہمارے زمانے میں آ جائیں. اللہ اکبر. آپ لوگ توجہ سے بات سنیں، اور میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ حضور کا ذکر سن کے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سن کے نا چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا، چہرے کا کھل جانا، آنکھوں میں چمک آ جانا، یہ ایمان کی علامت. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ ذکر سن رہے ہیں اور آپ کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے، وہ بھائی مسکراتا تو وہی ہے نا جس کا تعلق محبت ہو، تعلق محبت ہو. اور آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ظاہری پردہ فرما لیا ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، تو بن دیکھے ذکر سن کے مسکراتے ہیں. جب قبر میں حضور آنکھوں کے سامنے ہوں گے تب حال کیا ہوگا؟ میں عاشق کی بات کر رہا ہوں، میں ادب والے کی بات کر رہا ہوں، میں پیار والے کی بات کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے آقا سے محبت کرنے والوں کا نا حساب نہیں ہے، استقبال ہے. حساب اوروں کا ہونا ہے، وہ جو سخت حساب ہونا ہے نا وہ اوروں کا ہونا ہے. بھلا اللہ اس آنکھ کو بھی جلائے گا جو عشق مصطفیٰ میں نم ہوتی تھی؟ کیا اللہ اس کانوں کو جلائے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنتے تھے؟ کیا مالک اس وجود کو جلائے گا جو ساری رات اسی طرح بیٹھ کے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنتے تھے؟ اللہ اکبر. نصیب والے کہ مالک نے آپ کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنایا ہے. اب انبیاء کو تڑپ ہوئی، ہر نبی کی خواہش ہوئی ہمیں وہ نبی آخر الزمان کا زمانہ مل جائے، ان کی غلامی مل جائے. دور سیدنا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام، میرے آقا کا نسب حضرت شیس علیہ السلام سے چلا. آدم علیہ السلام نے ایک دن حضرت شیس علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر فرمانے لگے شیس میں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں؟ ارے دور آدم کا ہے، زمانہ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے، اور تذکرے میرے آقا کے.
ذکر میرے آقا کا۔ آدم علیہ السلام نے کہا شیش میں تمہیں وصیت بھی کرتا ہوں اور میں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان بھی بتاتا ہوں، پر میں شیش جب کبھی بھی نا تو اللہ کا نام لے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کا ذکر کرنا۔ شیش علیہ السلام نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اللہ کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے؟ آدم علیہ السلام نے کہا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا پوری کائنات کی سیر کروائی، فرمایا جہاں جہاں میں نے اللہ کا نام دیکھا ساتھ نام مصطفیٰ بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آقا علیہ السلام کا نام دیکھا ہے، نبی آخر الزمان کا نام دیکھا ہے۔ فرمایا شیش جب کبھی اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے تو ساتھ میں نبی آخر الزمان کا ذکر کرنا۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ فقط نبی مانو، نمازیں لے لو، روزے لے لو، زکاتیں لے لو، کل دین لے لو، بس نبی مانو، منصبر نبی مان لیا، اس سے آگے شان کی بات آئی تو ڈرنے لگے، تذکرے کرنے کی بات آئی تو ڈرنے لگے، میلاد کے جشن کی باری آئی تو ڈرنے لگے، کہنے لگے نہیں بھائی توحید میں لرزہ آتا ہے، شرک آتا ہے، توحید جاتی رہتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے ندانو اگر توحید بچتی ہے تو ذکر مصطفیٰ سے بچتی ہے، اگر توحید بچتی ہے تو غلامی مصطفیٰ سے بچتی ہے، اگر توحید پختہ ہوتی ہے تو عظمت مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ جو مصطفیٰ کی شان کا قائل ہے توحید اس کی ہے، اور جو حضور کی شان کا قائل ہی نہیں ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ڈرتا ہے، خوف آ جاتا ہے کہ یہ جی نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ملاتے ہیں، یہ ملاتے ہیں، شرک ہوتا ہے۔ ارے ملایا اسے جاتا ہے جو جدا ہو، جو جدا ہو۔ کب اللہ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کا نام جدا کیا؟ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی اللہ کا ذکر کرے نا تو ساتھ نبی آخر الزمان کا ذکر کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے دور آدم علیہ السلام کا ہے، ذکر میرے آقا کا۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام، بائبل میں یہ عبارت آج بھی موجود ہے، اناجیل اربعہ بائبل، اس میں آج بھی عبارت موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنی امت کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے امتیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں میں تمہیں نبی آخر الزمان کی شان نہ بتاؤں؟ دور یحییٰ علیہ السلام کا اور تذکرے میرے آقا کے، تذکرے میرے آقا کے۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا میرے امتیوں وہ جو نبی بعد میں آنے والے ہیں، فرمایا وہ اس شان کے مالک ہیں، ان کی شان اتنی بلند ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، فرمایا کہ میں یحییٰ جو اللہ کا نبی ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں ان کے جوڑوں کے تصویر کھول سکوں۔ یحییٰ علیہ السلام کہے جو اللہ کے نبی ہیں، یحییٰ علیہ السلام کہے کہ بھئی میں اس قابل نہیں، یا میں نبی آخر الزمان جیسا نہیں۔ یہ نعرہ یحییٰ علیہ السلام کا ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جیسا کوئی نہیں۔ جب نبی حضور جیسا کوئی نہیں تو بعد والا کیسے حضور جیسا ہو گیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور تذکرے میرے آقا کا۔ اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی یہ عبارت بائبل میں موجود ہے، توجہ، آج بھی یہ عبارت بائبل میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تین فرامی، عیسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے امتیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے میرا آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے، آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے امتیوں کو، فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، اگر میں چلا گیا اور تمہارے زمانے کے اندر نبی آخر الزمان آ گئے تو عیسیٰ کا کلمہ چھوڑنا غلامی مصطفیٰ میں آنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ بات کہہ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے غلامی مصطفیٰ میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کی غلامی میں آ گیا، تو میں عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا قیامت کے دن
کہ اللہ تمہیں شفاعت مصطفیٰ عطا کر دے۔ اب یہ اپنی شفاعت کا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری شفاعت تمہیں نہ، کہا نہیں، جو تم میں سے میرا کلمہ چھوڑ کے ان کی غلامی میں آئے گا، میں اللہ سے کہوں گا